الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. اس مہینے کا مقصد اپنی ذات کا تزکیہ تھا کہ 11 مہینے دنیا کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے نفس کی گندگیوں اور روح کی گندگیوں میں ہم مبتلا تھے. اللہ نے یہ ماہ مبارک دے کر ہمارا تزکیہ فرمایا، اور اللہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی کہ کامیاب وہ لوگ ہیں قد افلح من تزکا، جس نے اپنے ذات کو پاکیزگی والی زندگی پہ کھڑا کیا وہ کامیاب ہو گیا. اور اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں وہ ماہ مبارک عطا کیا کہ ہماری روح کی پاکیزگی، ہمارے باطن کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں کی ہے، اور اسی لیے ہماری عید ہے. عید کے معنی آتے ہیں بار بار لوٹ کے آنے والی چیز. ہم سمجھتے ہیں خوشی کے موقع کو عید کہتے ہیں. عید کے معنی عربی میں آتے ہیں بار بار آنے والا دن، لوٹ کے آنے والا دن. عاد عید عیدن، یعنی بار بار جو چیز آتی ہے اس کو عید کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ 2 دن کھیل کود میں اور کرتب بازی میں، تیر بازی میں، نیزہ بازی میں خوشی کے ذریعے سے 2 دنوں کا انتخاب کیے ہوئے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا: اللہ کے نبی، ہم زمانے جہالت سے 2 دن ایسے ہیں کہ ہم اس میں کھیل کود کرتے ہیں. آدمی کی طبیعت چاہتی ہے کہ اس کے لیے بھی جو ہے خوشی کا موقع ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی 2 عیدیں عطا فرمائی. عید کی بنیاد کن چیزوں پر اللہ نے رکھی ہے؟ بہت سے موقع عید کے تھے. پہلا موقع جنگ بدر کا کہ اللہ نے سب سے پہلی فتح اسلام کو، مسلمانوں کو دی، خوشی کا موقع تھا، لیکن اس دن کو عید کا دن نہیں بنایا. دوسرا موقع فتح مکہ کا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اس دن کو عید کا دن نہیں بنایا. جنگ احزاب ہے، جنگ حنین ہے، صلح حدیبیہ ہے، بہت سی چیزیں تھیں، لیکن فرمایا جو اپنے بل بوتے پر جو کام کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو خوشی ملتی ہے. تو رمضان کے مہینے میں ہم نے روزے رکھے، اپنے نفس کو مجاہدے میں لگایا، اللہ کی مرضی پہ اپنے دن و رات کو گزارا. تو ہماری محنت کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں عید دی کہ محنت کے بعد تمہیں اجر ملے گا، انعام ملے گا، اور وہ عید کی شکل میں. اور عید الاضحیٰ میں جانور کے گلے پہ چھری چلا کر اپنے سارے جذبات کو اللہ کے نام پر قربان کر دینا، اس کے بعد کا جو دن ہے وہ عید کا دن ہے.
تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ کا بڑا انعام ہوا کہ ہمیں آج کے دن پہنچایا، اس دن کے اندر جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آسمان سے نازل کرتے ہیں اور وہ گلی کوچوں میں، راستوں میں ہمارا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اس رب کی درگاہ کی طرف جو تمہارے قصوروں کو معاف کرنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے اور تم سے راضی ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں فرشتوں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنی مزدوری پوری کر لے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس مزدور کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ آج کے دن، عید کے دن، فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، میں اپنے بندوں سے راضی ہو گیا اور ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، اور میں ان کو کبھی فضیحت نہیں کروں گا اور کفار کے مقابلے میں کبھی ان کو ناکام نہیں کروں گا۔ جب تک وہ میرا خیال کرتے رہیں گے میں بھی ان کا خیال کرتے رہوں گا۔ اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اب یہ اپنے گھروں کو، فرشتے ایمان والوں سے کہتے ہیں اس پیغام کو اللہ کے سن کر کہ تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ انعام جو ہمیں عید کے دن ملتا ہے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن اعمال کو دیا تھا ہم نے اس کو کیا ہے تو ہماری عید ہے، ورنہ وعید ہے، پکڑ کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے اس دن کو عید کا دن بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو کیسے گزارا، صحابہ نے کیسے گزارا، تابعین نے کیسے گزارا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے گزارا کہ عید کا دن آیا، بچوں کو کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، بچے ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے فاطمہ بنت عبد الملک سے کہ اماں جان ہمیں بھی عید کے کپڑے مل جائیں تو ہماری بھی عید کی خوشیاں ہو جائیں۔ کہا تمہارے ابا سے کہہ کر تمہیں عید کے کپڑے بنواؤں گی۔ غرض عمر بن عبدالعزیز گھر تشریف لائے تو کہا کہ بچوں کو عید کے کپڑے چاہیے، اور آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کا غم اور ان کی جو حسرت ہے کپڑوں کے نہ ملنے کی وجہ، وہ مجھے دیکھا نہیں جاتا۔ کہا کہ فاطمہ میں ان کو کہاں سے کپڑے سلاؤں، جو وظیفہ بیت المال سے ملتا ہے اسی میں ہمارے گھرانے کا خرچ مشکل سے چلتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت عبد الملک نے کہا کہ میں 1 مہینہ مزدوری محنت کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلا لوں گی، آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیں۔ غرض حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر خزانہ مزاحم جن کا نام تھا، کہا کہ مزاحم مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں مل جائے تاکہ میرے گھرانے بھی عید کی خوشیاں آ جائیں۔ 3 بر اعظموں پہ آپ کی حکومت ہے لیکن آپ کی زندگی کتنی سادگی والی ہے۔ وہ مزاحم فائنانس جو منسٹر تھے، وزیر خزانہ، انہوں نے کہا امیر المومنین، ایک پرچہ اور دوات اور قلم لے کر آئے اور کہا کہ اس پہ آپ لکھ کے دیں کہ 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے تو میں آپ کو 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دوں گا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، نگاہیں نیچی کر کے بیٹھے اور اٹھ کے آ گئے۔ فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ بچوں کو بہلا دو اور ان کو کہہ دو کہ ان کا باپ ان کو عید کے موقع پہ کپڑے نہیں سلا سکتا۔ غرض عید کا دن آیا، آپ نے عید کی نماز پڑھا کر ممبر پہ بیٹھے ہیں، لوگ ملنے آ رہے ہیں امیر المومنین کی حیثیت سے۔ دائیں جانب دیکھتے ہیں امیروں کے، وزیروں کے، مالداروں کے، تاجروں کے لڑکے ہیں، بہترین پوشاکیں ہیں، بہترین ابائیں ہیں، اور دائیں جانب دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے ہیں اور پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بھر آئیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے کہ میرے بچوں کی کیا حالت ہے میری دین پر زندگی گزارنے کی وجہ سے، کہ بیت المال میں، قومی خزانے میں خیانت نہیں کی۔ رو رہے ہیں اپنے بچوں کی اس کیفیت کو دیکھ کر، حالت کو دیکھ کر کہ عید کے دن بھی میرے بچوں کے کپڑے پھٹے اور میلے ہیں۔ تو بچوں سے کہنے لگے اے میرے بچوں، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ اور شکایت ہوگی کہ تمہارے باپ نے عید پر نئے کپڑے بھی لے کر نہ دیے۔ تو عبد الملک بن عبدالعزیز جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، وہ رونے لگے اور رو کر فرمایا کہ ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ نے قومی خزانے میں خیانت نہیں کی۔
ہمارا سر آج فخر سے بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، ابا جان آج ہماری عید ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، عید اس کا نام ہے، اسی لیے فرمایا لیس العید من لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑوں کو پہن لے، انما العید من خاف وعید، عید اس کی ہے جو اللہ کو ڈر کر زندگی گزارے، خوف خدا اس کی زندگی کے اندر آ جائے۔ تو یہ کیفیتیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اس ماہ مبارک میں ہماری زندگیوں کے اندر آنی تھی۔ یہ عید ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے، یہ پیغام ہے عید کا کہ دیکھو جو اعمال ہم نے کیے ہیں عید کی خوشیوں میں، پھر اللہ کو نہیں بھولنا ہے، نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ جیسے زندگی رمضان میں گزاری ہے، رمضان کے بعد بھی گزار رہے ہیں، تو ہماری موت پر ہماری عید ہوگی۔ اگر ہم نے غفلتوں کے ساتھ زندگی گزاری، صرف رمضانی مسلمان بن کر زندگی گزارے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ عید نہیں ہے، ہمارے لیے وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر امت کا خیال فرمایا، مواسات کا مہینہ فرمایا، غمخواری کا مہینہ فرمایا کہ اس مہینے عید کے دن ہم اپنی خوشیوں میں مگن ہیں۔ دیکھیں اپنے اڑوس پڑوس میں کتنے لوگ ہیں جو مفلوق الحال ہیں۔ رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں مہاراشٹر کے ایک گاؤں میں ایک خاتون 3 دن فاقے سے گزر گئے، سحر اور افطار کو کچھ نہیں تھا، بچوں کے بلبلانے اور تلملانے کو دیکھ کر سولی پہ چڑھ کے دنیا سے چلی گئی۔ لوگ زکوٰۃ اس تک نہیں پہنچائے، ہم گناہ گار ہیں اس کے سولی پہ چڑھنے پر، اس کے بچوں کے گڑ گڑانے پر، اس کے بچوں کے تڑپنے پر، کہ 3 دن کے فاقے کو برداشت نہ کر سکی اور بچوں کا غم دیکھ نہ سکی، اور جو ہے سولی پہ چڑھ کر جو ہے اپنی جان کو تلف کر دیا۔ تو یہ پکار کر اس کی آواز کہہ رہی ہے کہ اے ایمان والو، لوگ ایسے دنیا میں موجود ہیں، تم اپنے کپڑوں میں اپنے کھانوں میں مگن ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ پیغام عید کے دن دیا۔ آپ عید کی نماز کو جا رہے ہیں اور مدینے کے لوگ اور بچے کھیلتے اچھلتے جا رہے ہیں، آپ کی نگاہ ایک گلی میں بچے پر پڑی جس کے بال پراگندہ ہیں اور جسم پر میلے کپڑے ہیں اور جسم بھی اس کا میلا ہے اور وہ رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور کہا کہ تو کیوں روتا ہے؟ تو کیوں کپڑے نہیں پہنا؟ تو نہایا کیوں؟ تیرے بال پراگندہ کیوں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں یتیم مدینہ ہوں، نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میرا کوئی خاندان قبیلہ ہے کہ مجھے نہلا کر کوئی کپڑے پہنا دے، اور میرا باپ نہیں کہ میری انگلی پکڑ کر عیدگاہ کو لے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئی، اس کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی، اے عائشہ میں تیرے لیے جنت لایا ہوں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی کیسی جنت لائے ہیں؟ فرمایا میں یتیم کو لے کر آیا ہوں، جس کے سر پہ دست شفقت رکھ لے، اللہ تیری آخرت اور تیری جنت بنائیں گے، اور اس کو تو غسل دے، کپڑے پہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے کپڑے پہنائے اور عطر لگایا اور جو اللہ کے نبی کے سپرد کیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو بوسہ لے کے فرمایا کہ آج تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ آج سے تیرا باپ محمد الرسول اللہ بن جائے، آج سے تیری ماں عائشہ بن جائے، آج سے تیری بہن فاطمہ بن جائے، آج سے تیرے بھائی حسن و حسین بن جائے، اور آج سے تیرے چچا علی بن جائیں۔ اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہے؟ وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور سعادت مند کون ہو سکتا ہے کہ مجھ کو آپ جیسا نبی مل گیا، عائشہ جیسی ماں مل گئی، حسن و حسین جیسے بھائی مل گئے، فاطمہ جیسی بہن مل گئی، علی جیسے مجھے چچا مل گئے۔ وہ اچھلتے کودتے مدینے کی گلیوں میں دوڑنے لگا۔ بچے پوچھتے ہیں ابھی رو رہا تھا، ابھی اچھلتے کودتے خوشی میں مگن تو اچھلتے جا رہا ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ بھی ہے مجھ سے زیادہ سعادت مند اس روئے زمین پہ کوئی نہیں، کیونکہ میرا باپ نہیں، اللہ کے نبی نے مجھے بیٹا بنا لیا۔ اللہ کا نبی آج میرا باپ بن گیا اور عائشہ میری ماں بن گئی، حسن و حسین میرے بھائی بن گئے، مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ایک بچہ رونے لگا، اس کا باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، کہنے لگا ہائے آج میں بھی یتیم ہوتا تو اللہ کے نبی کی نوازشوں سے میں بھی مستفید ہوتا، یہ منظر میرے ساتھ بھی ہوتا جو تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایسا یتیم کے ساتھ خیال فرمایا کہ وہ لوگ جن کے ماں باپ تھے ان کو تمنا ہو رہی ہے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو اللہ کے نبی کا ہمارا ساتھ یہ تعلق ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تو نے اپنے باپ کے ساتھ بھی کوئی عید کی نماز پڑھی ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے اپنے باپ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہے۔ کہا تو اپنے باپ کے ساتھ عید کی نماز کو کیسے جاتے تھے؟
وہ کہنے لگا کہ میرے والد زمین پہ بیٹھ جاتے اور میرے معصوم ننھے قدموں کو اپنے سینے پہ چڑھا لیتے اور میں سینے پر میرے باپ کے قدم رکھ کے کھاندے پہ سوار ہوتا اور دونوں پیر میرے والد کے سینے پہ چھوڑ دیتا اور میرے ننھے ہاتھوں کو پکڑ کے میرے والد عیدگاہ کی طرف کھاندے پہ بٹھا کر لے جاتے۔ قربان جائیے اللہ کے نبی پر جو امت کی غم میں تڑپے ہیں، یتیم کی دلداری کے لیے اپنے مقام سے کہاں تک نیچے اترے ہیں۔ اللہ کے نبی زمین پر اپنے گھٹنوں کو ٹیکتے ہیں، صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ ایک یتیم کو آج راضی کرنے کے لیے، اس کی دلداری کے لیے اپنے آپ کو کہاں تک لے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بچے تو اپنا قدم محمد الرسول اللہ کے اس مبارک سینے پہ رکھ دے۔ اللہ کے نبی کے سینے پر وہ بچہ اپنا پیر رکھتا ہے اور رکھ کر کھاندے پہ سوار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے پیروں کو اپنے سینے کی جانب ڈال لیتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور عیدگاہ پر لے جا کر اللہ کے نبی اس کو اتارتے ہیں تو زمین پہ بیٹھنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ممبر پہ بٹھاتے ہیں اور اپنے بازو بٹھا کر فرماتے ہیں، اے لوگوں، جو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر امت کو پیغام دیا کہ ہم دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے بنیں، دوسروں کے غم میں اپنی زندگی کو لگانے والے بنیں۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی بے کسوں کی ہمدردی اور یتیموں و مسکینوں کی مدد کے اندر اپنی زندگی کو گزارا اور اپنی امت کو بھی یہ پیغام دیا۔ تو ہم عید کی خوشیوں میں اپنے میں مگن نہ ہو جائیں، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں۔ اسی لیے صدقہ فطر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر اسی لیے ہے کہ ہم جو ہے دوسروں کی عید بھی ہو جائے، اسی لیے عید سے پہلے اس کو دینا ہے۔ اگر کسی نے نہیں دیا ہے تو ابھی بھی موقع ہے، یہاں مدرسہ موجود ہے ہمارے پاس، اس میں رسید لکھا کر ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا موقع عید کی نماز سے پہلے تک ہے۔ تو ہم اس کی بھی فکر کریں، اور عید کا موقع ہے تو ہم جو ہے لوگوں سے گلے ملتے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے عید کے موقع پر یہ ہے کہ ہم دشمن سے بھی گلے ملیں۔ رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہیں تو یہ موقع ہے جوڑنے کا، پرایوں سے گلے مل رہے ہیں۔ ہماری بہن ہم سے ناراض ہے، اس کے گھر جانے کو ہم تیار نہیں، صدیاں گزر گئے، سال گزر گئے، بھائی کے گھر جانے کو تیار نہیں، آپس کی رنجشیں ہیں۔ فرمایا یہ عید نہیں ہے، اس کی عید نہیں ہو سکتی۔ جو اپنوں کو چھوڑ کر اغیار سے گلے ملے اس کی عید نہیں ہو سکتی۔ تو آج کے موقع پر اپنوں سے، غیروں سے، جس سے بھی ہمارے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے گلے ملنا یہ حقیقی معنی میں عید ہے۔ تو ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کے اندر کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اسی لیے جو ہے اپنی عید کے دن کو اس دن کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ تو عید کی نماز ابھی وقت شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، 8:30 بجے سے عید کی نماز ہے۔ تو مختصراً عید کا طریقہ آپ کے سامنے آ جاوے، عید کا طریقہ ہمارے سامنے آ جاوے کہ کس طریقے سے عید کی نماز پڑھنا ہے۔ عید کی نماز واجب ہے، نیت اس طریقے سے زبان سے کرنا مستحب ہے کہ میں 2 رکعت عید الفطر کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، پیچھے امام کے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ زائد 6 تکبیریں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف عید کی نماز کہہ لینے سے اس کی نماز کا جو ہے پڑھ لینا کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا نماز کا طریقہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا تو ہم بغلے جھانکتے ہیں، آزو بازو دیکھتے ہیں، جس سے ہماری نماز کا خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز کے طریقے کو ذہن میں بٹھانا ہے، کوئی بڑا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف زائد 6 تکبیریں کہنی ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں 3 تکبیریں ہیں۔ نیت کرنے کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کر جو ہے ہاتھ باندھ لے گا، ثنا پڑھے گا۔ آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے، ثنا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد زائد 3 تکبیریں کہی جائے گی۔ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، چھوڑ دیں، باندھنا نہیں ہے۔ اس درمیان میں کوئی ذکر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ باندھ لیں، امام بھی ہاتھ باندھے گا۔ سورہ فاتحہ ہوگی، پھر کوئی سورت کی تلاوت ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ پھر دوسری رکعت میں امام کھڑا ہوگا تو اس میں امام پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر کوئی اور سورت پڑھے گا۔ اس کے بعد زائد 3 تکبیریں ہیں، اللہ اکبر،
کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں۔ چوتھی تکبیر کو رکوع میں جانا ہے۔ پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں قراءت کے بعد رکوع سے پہلے تکبیرات ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں مسئلہ کہ نماز کے پڑھنے میں ہمیں کسی قسم کا تعامل نہ ہو، ہم ادھر ادھر دیکھ کر اپنی نماز کو خراب نہ کریں، توجہ اللہ کی طرف رہے۔ عید کی مبارکباد دینا مستحب ہے، اس کے الفاظ بھی ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم، یہ الفاظ ہیں۔ اردو میں ہم عید مبارک کہتے ہیں، بہتر ہے یہ الفاظ بولے جائیں، تقبل اللہ منا ومنکم۔ اور گلے ملنا کوئی عید کے دن ضروری نہیں ہے، اللہ کے نبی صحابہ نے عید کے موقع پر گلے نہیں ملے ہیں۔ اگر طبیعت چاہ رہی ہے اس کو ضروری سمجھنا یا عید کا بڑا عمل سمجھنا، نہیں ملنے والے کو برا سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ ضروری سمجھنے سے چیز جو دین کے اندر کسی چیز کو ضروری سمجھا جاتا ہے وہ بدعت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کوئی مل رہا ہے تو ملے، نہیں مل رہا تو نہیں ملے۔ تین گلے ملنا بھی یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھی جانب ایک مرتبہ گلے ملتے تھے، تو اسی کا طریقے سے ملنا ہے۔ اور مصافحے، سلام کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے۔ مصافحے کے وقت میں بھی یہ دعا ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دونوں جب اس جملے کو بولتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں تو ان دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ بہترین جو جملے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائے ہیں، تو اس کا اہتمام ہم کو ہونا چاہیے۔ دوسری چیزوں میں جو ہے ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ جو دین بتایا گیا، جو سنت بتائی گئی، اس کا اہتمام ہم کو ہونا چاہیے۔ تو یہ نماز کا طریقہ ہے اور یہ گلے ملنے کا طریقہ ہے، اس کا اہتمام ہم کو کرنا ہے۔ عید کے مسنون اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کرتے تھے وہ بھی ہمارے ذہن میں ہو۔ چند اعمال تو ہم کر کے آئے ہیں، غسل کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے، عمدہ کپڑے پہننا ہے، تکبیرات آہستہ سے کہتے ہوئے آنا ہے۔ آنے جانے میں پیدل آنا مستحب ہے، مسنون ہے۔ اللہ کے نبی پیدل چل کر آتے تھے اور پیدل جاتے تھے۔ جانے آنے میں راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل فرماتے تھے، آنے کا راستہ کچھ اور ہوتا تھا، جانے کا راستہ دوسرا ہوتا تھا۔ علماء کرام نے اس کی حکمت بھی لکھی ہے کہ ایمان والوں کی گلیوں میں مختلف گلیوں سے نکلنا یہ اسلام کی شان و شوکت ہے، اور اغیار پر ہمارا رعب اور دبدبہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان والا کتنا جو ہے کتنے زیادہ ہیں۔ تو ہمارا ایک ایک عمل، ٹوپی کا پہننا، کرتے پیجامے کا پہننا، یہ سارے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں وہ اعمال ہیں جو ایمان کی شوکت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہم پورے مسلمان بننے والے بنیں۔ عید کے دن بھی ہمارا لباس اسلام والا نہیں ہے تو کب ہم مسلمان بنیں گے؟ عید کا دن بھی ہمارا لباس اسلام کے قریب نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے قریب نہیں ہے، تو پھر کب ہم جو ہے مسلمان پکے بنیں گے؟ تو آج جو عید کا دن ہے اس میں ہم عہد و پیمان کریں کہ اپنی زندگی کو ایسے گزاریں گے جیسے رمضان کو ہم نے گزارا ہے۔ نمازوں کا اہتمام، اب ہمارے نوجوانوں کا ہم کیا کہیں کہ وہ جو ہے عید کی نماز پڑھ کر سیڑھیوں سے اترتے ہیں، تھیٹر کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بھئی نئی یہود و نصارہ اور مشرکین کی سازش ہے کہ نئی فلمیں اسی دن لگاتے ہیں۔ تو ہم گویا کہ شیطان آزاد ہو گئے تو ہم بھی شیطان کے ساتھی بن گئے کہ یہاں پر عید کی نماز پڑھی اور وہاں پر شیطان کو راضی کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے اعمال قبول ہو گئے اس کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے ظہر پڑھی ہے تو عصر کی تجھے توفیق مل گئی تو اس بات کی علامت ہے کہ تیری ظہر قبول ہو گئی ہے۔ اگر تو مغرب پڑھ رہا ہے تو عصر تیری قبول ہو گئی۔ اگر تو عشاء پڑھ رہا ہے تو مغرب تیری قبول ہوئی۔ اگر ہم رمضان کے بعد میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہماری عید قبول نہیں ہے۔ رمضان کے بعد ہم دوسرے کام کر رہے ہیں تو سمجھے کہ ہماری عید اللہ کے نزدیک، ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہمارے اعمال اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ تو اس پر ہماری نگاہ ہو کہ حقیقی معنی میں ہماری عید ہو، ہمارے لیے وعید نہ ہو، صرف نئے کپڑے پہن لینے کا نام
عید نہیں ہے۔ لیس العید من لبس الجدید انما العید من خاف وعید، فرمایا نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا نام عید ہے۔ لیس العید من رکب المطایا، سواریوں پر سوار ہو کر عیدگاہ کو جانے کا نام عید نہیں ہے۔ انما ترک الخطایا، انما العید من ترک الخطایا، فرمایا کہ عید اس کی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دیں۔ تو اس لیے ہم اس مجلس کے اندر یہ عہد و پیمان کریں کہ انشاءاللہ جیسے رمضان کو گزارا تھا ویسے ہی باقی ایام کو بھی گزاریں گے۔ اللہ ہماری روزوں کو، صدقات کو، خیرات کو، زکوٰۃ کو، تراویح کو، قرآن کی تلاوت کو اور یہ ہمارے روزوں کو اللہ قبول فرما کر حقیقی معنی میں آج کے دن کو ہمارے لیے عید کا دن بنائیں۔